محمد شاہ کے عہد میں دلی کا ایک مشہور بھانٹ تھا اور اس کا نام کریلا تھا۔ اپنے فن میں ماہر تھا۔ ایک دن کسی بات پر محمد شاہ اس سے ناراض ہو گیا اور حکم دیا کہ سلطنت سے سارے بھانڈوں کو نکال دیا جائے، تو حکم کی تعمیل کی گئی۔ دوسرے دن جب محمد شاہ کی سواری نکلی نہ کسی جگہ جا رہے تھے تو ایک جگہ اوپر سے بانڈوں کے گانے اور ڈول بجانے کی آواز اس نے سنی، تو محمد شاہ نے تعجب سے سر اٹھا کے ادھر دیکھا تو کریلا اور چند اور بھانڈ تھے، ایک کھجور کے درخت پر چڑھی ہوئی تھی، ڈول وغیرہ بجا رہے تھے، گا رہے تھے۔ تو سواری کو روک کے اس کو بہت غصہ آیا اور غصے سے پوچھا کہ کیا گستاخی، ہمارے حکم کی تعمیل کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس پر کریلا نے اوپر بیٹھے بیٹھے تھے اور کہا کہ شاہ جہاں، اے بادشاہ صاحب، ساری دنیا تو شاہ کی زیر نگین ہے، جائے تو کہا جائے، اس لیے عالم بالا کا ارادہ کر لیا ہے، یہ پہلی منزل ہے، یہ ابھی اگر زندگی تنگ ہوئی نا تو اور اوپر چلے جائیں گے۔ تو اس جملے سے بادشاہ اور اس کی مصاحبین ہنس پڑے اور بادشاہ نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ بہادر شاہ اول اور ایک مکروہ نقال کا دیکھ لینا۔ ایک مرتبہ کچھ سپاہی نکل گئے تھے اور کسی جرم پر ایک نقال کو پکڑ کے بہادر شاہ اول کے دربار میں لائے، تو بہادر شاہ نے اس کی مکروہ اور بری صورت دے کے حکم دیا کہ لے جائے اس کو ہمارے سامنے سے اور صبح سویرے سے پھانسی پہ لٹکا دینا۔ یہ کیسی منحوس صورت ہے، خدا جانے آج کا نبی نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو نقال نے فوراً ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ حضور، آج آپ نے میری صورت دیکھی تو کھانے کے لالے پڑ گئے تمہیں، اور اس غلام نے حضورت کی صورت دیکھی تو پھانسی کی سزا ملی، خدا جانے منحوس کون ہے؟ تو بادشاہ نقال کے جواب سے خوش ہو گیا اور اس کو رہا کر دیا۔ شیخ سعدی اور ان کے استاد ابن جوزی۔ شیخ سعدی بغداد کی ایک مدرسہ دارالعلوم نظامیہ میں زیر تعلیم تھے، تو دیگر طلباء ان کی خوش بیانی اور حسن تقریر سے ذرا جلنے لگے، تو ایک دن تنگ آ کے شیخ نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ مجھے کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ تو استاد نے اسے فرمایا تم سبھی اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہو، کیوں؟ ٹھیک ہے وہ تو حسد جلن کر رہے نا، تو تم بھی کیا کرتے ہو؟ اپنی بدگوئی سے نیکیاں ختم کرتے ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی بیوی کا قصہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سیاحت پر نکلے تھے، جا رہے تھے، فلسطین کے بیابانوں میں پہنچ گئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے نا، صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا، اور عیسائیوں نے انہیں وہاں پر پکڑ کے طرابلس کے علاقے میں لے گئے اور کہا کہ یہاں پر تم خندق کھود لینا، کام پہ لگا دیا۔ تو شیخ صاحب نے صبر و شکر سے کام لے کے مشقت برداشت کرتے رہے۔ کچھ مدت کے بعد حلب کا ایک معزز آدمی وہاں سے گزر رہا تھا، وہ شیخ کو جانتا تھا، تو اس حالت میں دیکھ کے وہ بہت ملال ہو گئے، اسے ملال ہوا، تکلیف ہو گئی، اور 10 دینار دے کر اسے چھڑوا لیا اور اپنے ساتھ حلب لے گئے، اور صرف یہ نہیں بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی 100 دینار کے عوض کر دیا، مہر معجل کر کے۔ مگر یہ جو بھی تھی نا، یہ ذرا کیا تھی، کرخت لہجے والی تھی اور سخت مزاج تھی، تو اس نے شیخ کو بہت تنگ کیا۔ ایک دن اس نے شیخ کو تانا دیا کہ تم تو وہی ہو نا جس کو میرے باپ نے 10 دینار کے عوض خریدا تھا؟ تو شیخ نے بھی برجستہ جواب دیا، جی ہاں بالکل میں وہی ہوں، آپ کے باپ نے مجھے 10 دینار میں تو خریدا تھا اور 100 دینار میں آپ کے ہاتھ بیچ ڈالا۔